نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم۔ معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہی ہے کہ آخر وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ بمشکل گھر آباد کیے جاتے ہیں، پھر وہ بہت جلد ہی برباد ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر گھر میں ناچاقی ہے، بدگمانی ہے، سوء ظن ہے اور انتشار ہے۔ بہت سارے اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہے۔ البتہ بنیادی طور پہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی روح سے جو نکاح کا معاملہ ہے وہ عبادت کے درجے میں، نکاح کو اللہ کا حکم حاصل ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم حاصل ہے اور عبادت کا درجہ حاصل ہے، ایک مقدس بندھن ہے۔ ہمارے معاشرے میں جبکہ اس کو ایک رسم رواج اور عادت تصور کیا جاتا ہے، یا بہت زیادہ دوسری قوموں کی طرح ہم اس کو تہوار قرار دیتے ہیں، تو لہذا جیسے کہ دوسرے لوگ منمانیاں کرتے ہیں، رسم و رواج نبھاتے ہیں، عادات و اعتبار کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی ہو رہا ہے۔ وہ ایجاب و قبول تو بس ہو جاتا ہے جو اصل نکاح ہے، باقی تو رسومات ہی ہوتی ہے، اس کے لیے مہینوں پہلے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، درجنوں نمازیں چھوڑ کر شاپنگ کی جاتی ہے، اور شاید ہی کوئی رسم ایسی ہو جس کو ہم لوگ نہ جانتے، مگر پھر بھی مسلم معاشرہ اس کو اختیار کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو جب بنیاد اللہ کی ناراضگی کے ساتھ رکھی جائے گی تو گھروں میں انتشار ہی ہونا ہے۔ چھوٹی محبتوں سے کیا ہوتا ہے، دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں تو اللہ دل میں پیدا کرتا ہے نا، اور میاں بیوی کے اس ملاپ کو، نکاح کے مقدس بندھن کو، اس تعلق کو تو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ جوڑا جو اللہ نے بنایا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اسی میں اللہ نے مودت اور محبت کو رکھا ہے۔ تو بنیاد صحیح رکھنی چاہیے تاکہ اللہ کی رضا رضوان حاصل ہو اور شیطان کے شر سے ہمارا گھرانہ، ہمارے بچوں کا گھرانہ محفوظ رہے۔ لڑکے اور لڑکی یعنی میاں بیوی نئے جوڑے کو اور ان کے خاندان کو شاذ و نادر ہی اسلامی احکامات سے آگاہی ہوتی ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں نکاح کا مقصد کیا ہے، اس مقدس بندھن کے آداب کیا ہے، کیا کچھ شرائط ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، آپ نے حسن و جمال کا ذکر بھی کیا، مال کا ذکر بھی کیا، خاندان کا ذکر بھی کیا اور دینداری کا بھی ذکر کیا، اور پھر کہا کہ دیندار کو ترجیح دینا، یہ ترجیح معاشرے میں ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے اتنا آسان کر دیا تھا، فرمایا کہ ان جاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ایسا رشتہ ہے جس کا اخلاق اور دین پسند ہے تو رشتہ دے دیا کرو، ورنہ فتنہ اور فساد ہوگا زمین میں، اور ہو رہا ہے۔
بہرکیف نکاح وجود میں آ گیا جیسے بھی آیا۔ اب جو اگلے مراحل ہیں اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے، اس نئی گاڑی کو کیسے دھکیلنا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ہے میاں بیوی کے تعلقات کا، مگر ہمارے معاشرے میں معاملہ کچھ اور ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ نکاح کا ایک مقصد ہے جذبات کی تسکین، خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے، نگاہوں کا جھک جانا، پاک دامن ہو جانا اور اولاد کا حصول اور امت مسلمہ کی بڑھوتری جو کہ مطلوب ہے، افراد کا زیادہ ہو۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ تلخ حقیقت ہے کہ رخصتی بعد میں ہوتی ہے اور منصوبہ بندی پہلے ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ شریعت میں کتنی سخت وعید ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات لگتی بھی بڑی عجیب ہے آج کل، کیسی بات کرنا۔ بخاری اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، مشہور حدیث ملے گی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلب کرتا ہے اور اس کے پاس آنے سے رات کو انکار کر دیتی ہے بغیر کسی عذر کے، تو رات جتنی طویل ہوگی اتنی طویل ہی فرشتوں کی لعنت ہوگی اس عورت کے لیے۔ اور اللہ بھی اس پر ناراض ہوتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں۔ مگر معاشرے کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو اپنا رسومات نبھانی ہے، چاہے رات کو 4 بجے ختم ہو، رات کو 5 بجے ختم ہو، 3 بجے ختم ہو، 2 بجے ختم ہو، رسومات نہ رہ جائے کسی طرح۔ تو بنیاد ہی خراب ہے، بلڈنگ تو خراب ہو، ابتدا ہی غلط ہے تو انتہا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات سے آگاہی کا نہ ہونا، ایک دوسرے کے حقوق کا اندازہ نہیں ہونا، ان کی اہمیت کا اندازہ نہ ہونا، یہ بنیاد ہے گھر کے خراب ہونے۔ اس وجہ سے طلاق کا وقوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، کثرت کے ساتھ طلاقیں وجود میں آ رہی، گھر برباد ہو رہا ہے۔ اور نکاح کے اندر بیجا طور پہ جو شرائط ہے اس کی بنیاد، اس کی وجہ سے نکاح بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک اسلامی معاشرے کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے۔ ہر کسی کی اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، ان کے بڑوں کو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح لے کر چلیں تاکہ گھر آباد رہیں، شاد رہیں، اور طلاق کا اور انتشار کا اور تفرق اور جدائی کا جو معاملہ ہے یہ کم سے کم سامنے آئے۔ دین اسلام کی روح سے شوہر کو برتری حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فرمایا مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ قرآن میں ایک آیت اور ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورت پر ایک درجہ، ایک گناہ فوقیت حاصل ہے۔ سوال ہے کہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم مبنی بر عدل ہے، انصاف پر مبنی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر مسلمانوں کو اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ ایسا کیوں۔ ما کان لهم الخیار۔ قرآن مجید میں مومن اسے ہی قرار دیا گیا ہے جو اللہ رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد اپنا اختیار ختم کر دے، سمعنا و اطعنا کا مصداق بن جائے، سر کو جھکا دے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے مرد کو کیا مقام دیا اور عورت کو کیا مقام دیا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور اطاعت کس درجے کی ہے اس پہ آپ غور کریں، کس درجے کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی مشہور حدیث، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔
فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ فلاں کو سجدہ کرو، غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا۔ اس سے بڑھ کر اطاعت کیا ہو؟ آپ نے حکم نہیں دیا مگر آپ نے سمجھا دیا کہ مقام کیا ہے اس کا۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا مجاسی خدا ہے تیرا۔ ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی، کسی مسئلے میں بات کرنے آئی، آپ نے پوچھا آزاد زوج، شادی شدہ ہو؟ اس عورت نے کہا جی ہاں۔ فرمایا شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی ہر بات میں اطاعت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں، مگر انسان ہونے کے ناطے سے ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں رہ جاؤ۔ تسلی کرا دی اس نے پہلے کہ میں سب کچھ کرتی ہوں، کہنا مانتی ہوں 100%، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا فانظری انما هو جنتک و نارک، غور کر لے کیا کہہ رہی ہے، گنجائش نکال رہی ہے، اپنے لیے گنجائش نکال رہی ہو، سنو وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ اطاعت کرو گی تو جنت میں رہو گے، نافرمانی کرو گی تو جہنم میں جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے عورت کو کثرت سے دیکھا جہنم میں۔ عورتوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کفر کی وجہ سے۔ عورتوں نے کہا کیا ہم اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، شوہر کی نافرمانی کو میں کفر قرار دیتا ہوں، شوہر کی نافرمانی کو، ناشکری کو میں کفر قرار دیتا ہوں۔ اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ، مگر کس کو پتہ ہے؟ یا تو مساوات کا مسئلہ ہے، کیا لڑکے والے اور کیا لڑکی والے بے سوچے سمجھے باہم دستوں کی ربا ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے۔ نکاح کے مقدس بندھن میں چونکہ شرائط شرعیہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، آداب شرعیہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، بنیاد غلط رکھی جاتی ہے، تو آگے پھر فساد کے دروازے بہت جلد کھل جاتے ہیں، مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نہ نگاہوں کے اندر وہ حیا پیدا ہوتی ہے، نہ پاک دامنی حاصل ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، نہ حصول اولاد کی کوئی فکر ہے، نہ معاشرے کو آگے بڑھانے کی کوئی فکر ہے، بس زندگی گزارنی جیسے دوسرے گزارتے۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی تعلیم و تربیت کی باتیں کی جائیں کم ہے، اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اللہ کے توفیق سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات سے کما حق ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔